صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل ولیک الفرج ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید کی سایہ شریفہ کی روشنی میں زندگانی اصحاب اہل بیت کے موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اصحاب اہل بیت کی زندگی کے پہلو آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں۔ تم انہیں حالت عبادت میں دیکھو گے، حالت رکوع یا حالت سجدہ میں دیکھو گے۔ عزیزان محترم، یہ اصحاب کے حوالے سے آیہ شریفہ نازل ہوئی ہے۔ اصحاب میں اور اہل بیت میں بڑا فرق ہے۔ جو ہدایت حاصل کریں، جو ہدایت لیں، انہیں صحابی کہا جاتا ہے۔ جو ہدایت دیں، انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ جو جنت میں جائیں، انہیں صحابی کہا جاتا ہے۔ جو جنت میں لے جائیں، انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ جو عمل کر کے جنت کے حقدار بنیں، وہ صحابی ہوتے ہیں، اور جو جنت کے سردار ہوں، انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ جو تقوی اختیار کریں، انہیں وہ متقی بن کر کے صحابی بنتے ہیں، اور جو امیر المومنین ہو اور امام المتقین ہو، انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، آج میں آپ کی خدمت میں اس صحابی رسول اور اس صحابی اہل بیت کا تذکرہ کروں گا انشاءاللہ، کہ جن کا تذکرہ ابھی کچھ دن پہلے ایک مجلس میں نے کیا تھا، لیکن جو باتیں رہ گئی تھیں، چھوٹ گئی تھیں، وہ انشاءاللہ آج کے ٹاپک میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت سلمان فارسی، جنہیں سلمان محمدی بھی کہا جاتا ہے، آج کچھ باتیں ایسی آئیں گی جو میں نے لاسٹ مجلس میں، جو اس سے پہلے جو مجلس پڑھی تھی کچھ دن پہلے، تقریباً 2 مہینہ پہلے، جناب سلمان فارسی کے حوالے سے، اس میں وہ باتیں چھوٹ گئی تھیں۔ وہ میں چاہتا ہوں کہ آج پڑھ کر کے انشاءاللہ اس ٹاپک کو اپنی حد تک کمپلیٹ کر دوں۔ سلمان فارسی، سلمان محمدی، ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہنے لگا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ سلمان محمدی کا بہت تذکرہ کرتے ہیں، سلمان فارسی کا بہت تذکرہ کرتے ہیں، کیوں؟ امام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو ان سے بڑی محبت ہے۔ صحابی پوچھتا ہے کہ مولا اس محبت کی وجہ کیا ہے، اتنی زیادہ محبت کی وجہ کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس لیے ان سے اتنی محبت ہے، سلمان سے اس لیے زیادہ محبت ہے کیونکہ ان کے اندر 3 کام جو تھے وہ بڑے عظیم کام تھے۔ کون سے کام تھے؟ امام فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ تھی کہ جب بھی انہیں کسی چیز کی خواہش ہوتی تھی، کسی بھی کام کی، کسی چیز کی خواہش ہوتی تھی کہ یہ کام کر لیں، تو سب سے پہلے وہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی خواہش کو دیکھتے تھے کہ میرا مولا اس کام سے راضی ہے یا نہیں ہے، میرے مولا کی خواہش کیا ہے۔ اگر مولا کی خواہش ہے
اگر مولا اس کام پر راضی ہیں تو وہ کرتے تھے ورنہ چھوڑ دیتے تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ غریبوں پر بڑے مہربان تھے، بڑی مدد کرتے تھے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ اہل علم کو بہت پسند کرتے تھے، یعنی علماء کا بڑا احترام کرتے تھے، علماء کی عزت کرتے تھے۔ اس لیے اہل بیت کو سلمان سے اتنی محبت ہے۔ حضرت سلمان وہ ہیں جن کے لیے ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اب سنیے گا، حضرت سلمان وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جب کسی نے سلمان سے پوچھا کہ سلمان یہ بتاؤ کہ تمہارا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس فیملی سے ہو؟ ایران سے آئے ہیں نا، عرب میں تو نہیں ہیں، اور عربوں کو بڑا گھمنڈ ہے اپنی زبان پر، اور اس بات پر فخر ہے، مسلمان ہونے کے بعد بھی اس بات پر گھمنڈ ہے کہ قرآن ہماری زبان میں نازل ہوا۔ غور کیا آپ نے؟ اس بات کا انہیں غرور ہے۔ کسی نے تانا دے کر کے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ حضرت سلمان نے کیا خوبصورت جواب دیا ہے۔ پہلی بات فرماتے ہیں کہ میں اسلام کا فرزند ہوں۔ پھر اس کے بعد سلمان کہنا شروع ہوئے، جناب سلمان نے بیان کرنا شروع کیا، فرماتے ہیں سنو میرا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ فرماتے ہیں سنو، میں گمراہ تھا، اللہ نے اپنے نبی محمد کے ذریعے سے میری ہدایت کر دی۔ دوسری بات، میں غریب تھا، لوگوں کا محتاج تھا، اللہ نے اپنے نبی محمد کے ذریعے سے مجھے دوسروں کی محتاجی سے بچا لیا۔ تیسری بات، میں غلام تھا، اللہ نے اپنے نبی محمد کے ذریعے سے مجھے غلامی سے آزادی دلا دی۔ بس یہی میرا بیک گراؤنڈ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت سلمان یہ ایران کے رہنے والے ہیں، ایران کے شہر اصفہان کے، ان کا نام ہے روزبے۔ سلمان یہ نام ہمارے نبی نے ان کو دیا ہے۔ ان کا باپ پارسی ہے، آگ کی پوجا کرتا ہے۔ ایک دن ان کو بھیج دیا جہاں پر یہ پارسی لوگ عبادت کرتے تھے، وہاں پر بھیجا کہ جاؤ رات بھر دیکھنا کہ یہ آگ بجھنے نہ پائے۔ حضرت سلمان بیٹھ گئے، تھوڑی دیر میں آگ بجھ گئی۔ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا خدا ہے کہ جو خاموش ہو جاتا ہے، جو بجھ جاتا ہے، جو دوسرے کو روشنی نہیں دے سکتا، بجھ جاتا ہے، بجھنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، وہ کائنات کو کیا روشنی پہنچائے گا؟ جس کی انتہا بجھ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، پھر اس کے بعد اندھیرا ہو جاتا ہے۔ جناب سلمان اپنے گھر آ گئے۔ ایک دن ان کا باپ بڑا پیسے والا تھا، مالدار آدمی تھا، کھیتی کسانی والا آدمی تھا، بڑی زمینیں تھیں، بڑے کھیت تھے، بڑے باغ تھے، نہ جانے کیا کیا تھا۔ ایک دن یہ باپ بیمار پڑ گیا، کہنے لگا سلمان آج کھیتوں پر تم جاؤ۔ ان سے کہتا ہے روزبے، ان کا نام ہے اس وقت روزبے، جو ان کے ماں باپ نے ان کا نام رکھا ہے۔ کہتا ہے روزبے آج تم جاؤ گے کھیتوں پر۔ جناب سلمان کو بہت چاہتا ہے، بہت چاہتا ہے، اپنے سے الگ نہیں کرتا ہے، لیکن اس دن مجبوری میں بیماری کی وجہ سے حضرت سلمان کو بھیج دیا۔ سلمان گھر سے نکلے، جا رہے ہیں، راستے میں ایک چرچ تھا۔ جناب سلمان اس چرچ میں چلے گئے۔ جب گئے تو دیکھا کہ وہاں پر ایسے عیسائی ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ کے دین پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ جناب سلمان اس چرچ کے پادری سے کہتے ہیں کہ بھائی تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے۔ دیکھیے یہ نبی عیسیٰ کے ٹیچنگز پر، تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ تھے، یہ آج والے عیسائی نہیں تھے، آج والے کرسچنس نہیں تھے یہ۔ انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے نبی تھے۔ اب جب انہوں نے سنا جناب عیسیٰ کے بارے میں بہت ساری باتیں سنی، ان کا بڑا دل لگا، کافی دیر ہو گئی۔ جب یہ شام کو گھر پہنچے، ان کے باپ نے پوچھا کہ کھیتی کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے میں تو وہاں گیا ہی نہیں تھا، میں تو چرچ چلا گیا تھا۔ ایک پادری سے ملاقات ہوئی، اس نے مجھے بہت اچھی اچھی باتیں بتائیں۔ اب جب انہوں نے اپنی باتیں بتائیں، اس پادری سے سنی ہوئی باتیں، تو ان کا باپ تو ناراض ہو گیا، بھڑک گیا۔ وہ پارسیوں کا بڑا ایک سردار تھا۔ اس نے کہا اب تم کہیں نہیں جاؤ گے، تمہیں میں گھر میں بند کرتا ہوں، کہیں نہیں جاؤ گے تم، ٹھیک ہے؟ گھر میں غلام بھی ہیں۔ جناب سلمان نے ایک خط لکھا
اس چرچ کے پادری کو کہ اگر کوئی قافلہ یہاں سے شام جانے والا ہو تو مجھے شام بھجوا دو، کیونکہ وہاں پر بڑے چرچ ہیں اور وہاں پر میں اور زیادہ اللہ کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کبھی بھی آگ کی پوجا نہیں کی تھی۔ پادریوں نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ دن کے بعد انہیں پیغام ملا، ایک میسج ملا کہ ایک قافلہ شام جا رہا ہے، تم چلے جاؤ۔ یہ رات میں چھپ کے گھر سے نکلے اور اس قافلے کے ساتھ شام آ گئے۔ شام میں ایک جگہ پہنچے، یہ بڑا چرچ تھا، بڑا پادری تھا، اس کے پاس بیٹھ کر کے اللہ کے بارے میں، توحید کے بارے میں علم حاصل کرنے لگے۔ اب سوچئے کیسی پیاس ہے سلمان کے اندر خدا کے بارے میں معلوم کرنے کی۔ حضرت سلمان یہاں پہنچے ہیں۔ ایک وقت وہ آیا کہ جو اس چرچ کا بڑا پادری ہے، یہ بوڑھا، کافی بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے طبیعت خراب رہنے لگی۔ ایک دن اس نے سلمان کو بلایا اور کہا کہ میں بس کچھ وقت کا ہی مہمان ہوں، مجھے پتہ ہے میں زندہ نہیں بچوں گا، میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، ایک جگہ ہے اموریہ، تم وہاں پہنچ جاؤ، وہاں پر ایک چرچ ہے، وہاں کے پادری سے ملنا، وہ تمہیں اللہ کے بارے میں اور بتائے گا۔ سلمان کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ یہ اموریہ آئے، اموریہ کا پھر جو چرچ کا پادری تھا اس سے ملے، پھر اس کے بعد اب جو اموریہ میں چرچ کا جو پادری تھا اس نے کہا کہ دیکھو، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ حجاز کی سرزمین پر، حجاز یعنی عرب کی سرزمین پر ایک نبی آئے گا جو آخری نبی ہوگا، تم کسی طرح وہاں پہنچ جاؤ اور ان سے ملاقات کر لو، لیکن دیکھو اگر تم پہچاننا چاہو کہ وہ نبی ہیں تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے، کیسے پہچانوں گا کہ وہ نبی ہیں؟ اس نے کہا کہ جب تم ان کے پاس جاؤ گے اور کچھ لے کر جاؤ گے، اگر صدقہ ہوگا تو وہ نہیں کھائیں گے، اگر ہدیہ ہوگا، تحفہ ہوگا تو وہ کھائیں گے۔ دو باتیں۔ تیسری بات، ان کے شولڈر پر، رائٹ شولڈر پر، داہنے کندھے پر لکھا ہوا ہوگا محمد الرسول اللہ۔ آپ سوچئے کتنا بڑا یہ عیسائیوں کا عالم تھا۔ کہا اگر یہ نشانیاں ہوں تو سمجھ جانا کہ وہی اللہ کا نبی ہے اور آخری رسول ہے، کیونکہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ آخری رسول وہی ہوگا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت سلمان کے دل میں جیسے ہی سنا نا نبی کے بارے میں، ایک محبت اترتی چلی گئی۔ حضرت سلمان، بڑے میسیجز ہیں جناب سلمان کی زندگی کے، اس لیے میں نے یہ ٹاپک پھر سے چھیڑایا آپ کی خدمت میں۔ کل دوسرے صحابی کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت سلمان نکلے، اموریہ کا جو پادری ہے وہ بھی آخری وقت میں ہے اپنے، اور وہ بھی دنیا سے چلا گیا، کچھ سال رہے اس کے پاس۔ جیسے ہی یہ نکلے، ان کے پاس کچھ اونٹ ہیں، کچھ بھیڑیں ہیں، بکریاں ہیں، وہ لے کر کے اب یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی قافلہ حجاز جانے والا مل جائے، عرب جانے والا کوئی قافلہ مل جائے۔ اور عرب میں کہاں جانا ہے ان کو بتا دیا گیا، یثرب، مدینے کا نام پہلے یثرب تھا، ہمارے نبی کے آنے کے بعد اس کا نام بدل کر کے مدینہ ہوا ہے۔ مدینے کا تو مطلب ہی ہوتا ہے شہر، مدینۃ الرسول اسے کہا جاتا ہے، رسول کا شہر۔ ٹھیک ہے، یہ اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ اور اونٹ کے ساتھ ایک راستے میں کھڑے انتظار کر رہے ہیں۔ ایک قافلہ جا رہا ہے حجاز۔ انہوں نے قافلے والوں سے کہا کہ یہ اونٹ بکریاں سب رکھ لو، مجھے کسی طرح حجاز پہنچا دو، مجھے اللہ کے رسول سے ملنا ہے، دل میں ایک تمنا ہے کہ رسول اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ آپ سوچئے کہ دین حاصل کرنے کے لیے کیا 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 ہے ان عظیم صحابیوں نے، ہماری جان قربان ان صحابیوں پر۔ جناب سلمان، قافلے والے کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو۔ قافلے والوں نے دھوکہ دیا، وہ یہودی لوگ تھے، یہودیوں نے ہر زمانے میں دھوکہ ہی دیا ہے۔ یہودی کہتے ہیں چلو، یہودیوں نے ان سے سارے جانور لے لیے، ان کو لے کر کے حجاز میں آئے۔ جب عرب میں آئے تو ایک آدمی کے ہاتھ ان کو بیچ دیا، ایک یہودی کے ہاتھ ان کو بیچ دیا، اور بیچ کر کے انہوں نے ان کا پیسہ لیا اور چلے گئے۔ اب سلمان کیا کرتے ہیں؟ اکیلے فرد وہ آدمی اپنے گھر میں لایا، اپنے باغ میں، اور انہیں غلام بنا کر کے رکھ دیا۔ اسی لیے سلمان نے کہا تھا کہ میں غلام تھا، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے مجھے آزاد کرایا ہے، مجھے آزادی دلائی ہے۔ سلمان اس کے باغ میں کام کرنے لگے۔
ایک دن اس کا ایک بھائی آیا، چچا زاد بھائی، چچا کا بیٹا، یہ جو مالک ہے ان کا، اس کے چچا کا بیٹا آیا، کہنے لگا کہ ہم بڑے پریشان ہیں، قبا کی جگہ پر، مدینے سے تھوڑا فاصلے پر ہے قبا تک ایک شخص پہنچ گیا ہے، اس شخص کا نام ہے محمد، اور وہ ایک نئے مذہب کی بات کرتا ہے جس مذہب کا نام اسلام ہے، ہماری یہودیت اب خطرے میں ہے۔ یہ دونوں بھائی بات کر رہے ہیں، یہ کزن آپس میں بات کر رہے ہیں۔ جیسے ہی سلمان نے سنا، سلمان اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، سلمان چونکے کہ لگتا ہے اب مجھے مقصد ملنے والا ہے۔ سلمان خاموش، کچھ نہیں بولے، یہ بھائی چلا گیا۔ جب یہ بھائی جانے لگا تو اس کے بھائی نے کہا، اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں چاہتا ہوں یہ غلام تم میرے ہاتھ بیچ دو۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے لے جاؤ، اس نے دے دیا، اس نے ان کے ہاتھ، اپنے بھائی کے ہاتھ سلمان کو بیچ دیا۔ سلمان اب اس کی باغ میں آ کر کام کرنے لگے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ سلمان ایک دن رات کے وقت چھپ کر کے کچھ کھجوریں لے کر کے گھر سے نکلے، جو ان کا حق تھا، لے کر کے نکلے، جو ان کو حق ملتا تھا، اس باغ میں، کھجوروں کے باغ میں کام کرنے کا جو حق ملتا تھا، وہ لے کر کے رات کے ٹائم نکلے۔ ان کو پتہ چلا کہ رسول مدینے میں آ گئے اور فلاں جگہ پر بیٹھے ہیں، اپنے اصحاب کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ پہنچے رسول اللہ کے پاس، پہلی نظر پڑی رسول کے چہرے مبارک پر، انہوں نے کھجور پیش کیے۔ اب انہیں یہ دیکھنا ہے نا، جو اس پادری نے کہا ہے کہ جب اس کو کھجور پیش کرو گے اگر صدقے کی ہوگی تو وہ انکار کر دے گا، نہیں کھائے گا۔ انہوں نے کھجوریں پیش کی، رسول اللہ نے پہلا سوال کیا، یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ سلمان کہتے ہیں یہ صدقہ ہے۔ رسول اللہ نے وہ کھجور صحابیوں کی طرف بڑھا دی اور فرمایا تم لوگ کھاؤ، میں صدقہ نہیں کھا سکتا۔ سلمان سمجھ گئے، پہلی نشانی تو مل گئی۔ دوسرے دن پھر سلمان کھجوریں لے کر کے آئے اور آ کر کے کہتے ہیں کہ یہ صدقہ نہیں، یہ ہدیہ ہے۔ رسول فرماتے ہیں لاؤ، تحفہ میں لیتا ہوں، صدقہ میں نہیں لے سکتا۔ رسول اللہ نے کچھ کھجوریں کھائیں اور پھر صحابیوں کو کھلائیں۔ کہتے ہیں سلمان کہتے ہیں مجھے 2 نشانیاں تو مل گئیں، آخری نشانی دیکھنی ہے کہ کندھے پر محمد رسول اللہ لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے۔ سلمان کو پتہ چلا کہ کسی مسلمان کا انتقال ہوا ہے۔ سلمان سوچتے ہیں کہ یہاں پر تو رسول ضرور آئیں گے اس کے جنازے میں۔ سلمان بھی پہنچ گئے، کسی طریقے سے اجازت لے کر کے اپنے مالک سے جنازے میں پہنچ گئے۔ اب رسول کے قریب جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، بڑا مجمع تھا جنازے میں۔ سلمان کبھی ادھر کبھی ادھر، رسول کے آگے پیچھے ادھر ادھر چاروں طرف بار بار آتے جاتے ہیں۔ رسول سمجھ گئے، رسول نے اپنے کندھے سے چادر ہٹائی، فرمایا یہ دیکھ لو۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلمان دوڑ کر آگے بڑھے، اس مہر رسالت کو چوما اور رونے لگے، اور پھر کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے۔ رسول اللہ نے کلمہ پڑھایا، سلمان کو گلے لگایا اور فرمایا آج سے تمہارا نام سلمان ہے۔ اس وقت ان کا نام بدلا گیا ہے اور ان کا نام سلمان ہو گیا۔ اب سلمان و غلام ہے، رسول اللہ تو ایسا کہہ نہیں سکتے کہ بس چھوڑ کے آ جاؤ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم کہاں رہتے ہو؟ کہنے لگے کہ میں فلاں انسان کے پاس غلام ہوں۔ رسول اللہ ان کے مالک سے ملے، اس نے کہا کہ 350 درہم میں نے انہیں خریدا ہے، آپ دے دیں، لے جائیں۔ رسول اللہ نے لوگوں سے کہا، لوگ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اس سے پوچھئے اگر کچھ اور لینے پر تیار ہو تو ہم لا کر کے اسے دے دیں۔ وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، اگر آپ اس روزبے کو، اس غلام کو لے جانا چاہتے ہیں، آزاد کرانا چاہتے ہیں، تو 350 کھجوریں ہمارے اس باغ میں کھجور کے درخت لا کر لگا دیں اور انہیں لے جائیں۔ اب سارے صحابی نہ جانے کہاں کہاں سے درخت لے کر کے آئے اور لا کر کے چھوٹے چھوٹے درخت کھجور کے لگائے، اور پھر سلمان کو آزاد کرا لیا گیا۔ رسول اللہ نے سلمان کو آزاد کرا لیا۔ اب سنیے گا، حضرت سلمان کو بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ نان عرب تھے، عرب نہیں تھے۔ عربوں کو بڑا غرور تھا اپنے اندر۔ آج جب اگر کوئی انسان کوئی اچھا کام کر رہا ہو نا، لوگ اسے کرٹیسائز کریں، وہ کہتا ہے میرا دل ٹوٹ گیا۔ نہیں، دل نہ توڑیے۔
اگر کوئی آپ اچھا کام کر رہے ہیں، چاہے مذہب کا ہو، مسجد کا ہو، امام بارگاہ کا ہو، کسی بھی طرح کا اچھا کام ہو، اور لوگ آپ کو کرٹیسائز کریں، ایک بزرگ ہمارے کہا کرتے تھے اگر تم اچھا کام کرو اور لوگ اعتراض کریں تو سمجھ لو تمہارا اچھا کام قبول ہو گیا ہے۔ اس لیے گھبرائیں نہیں ان باتوں سے اور آگے بڑھیں۔ آپ دیکھیے حضرت سلمان کو کیا کیا بے عزتیاں سہنی پڑی ہیں، کیا کیا توہین برداشت کرنی پڑی ہے۔ روایتوں میں لکھا ایک دن ہمارے نبی مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں۔ یہ صحابیوں کی زندگی میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ یہ دیکھیے یہ صحابی نہ کوئی نبی ہیں نہ کوئی رسول ہیں، انہوں نے اپنے کیریکٹر کو اتنا بلند کیا ہے کہ ایمان کے کوئی 10ویں درجے پہ نظر آتا ہے، کوئی 9ویں درجے پر، کوئی 8ویں درجے پر، کوئی 7ویں درجے پر، اور اتنی بلندی تک یہ پہنچ گئے۔ حضرت سلمان وہ صحابی ہیں کہ جنہیں اسم اعظم کا علم مل گیا تھا، اسم اعظم مل گیا تھا، یہ وہ صحابی ہیں۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حضرت سلمان مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آگے بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں۔ اتنے میں ایک عرب آیا، مغرور عرب، گھمنڈی عرب، میں عرب ہوں، میں عربی بولتا ہوں، آیا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا سلمان کو حقارت سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے پیچھے جا کر کے بیٹھو، تم نون عرب ہو۔ یہاں عرب اور عرب کے بڑے سردار ادھر بیٹھتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا ہمارے نبی کی تیوریوں پر بل آ گئے، رحمت للعالمین کو بھی جلال آ گیا۔ رحمت للعالمین نبی فرماتے ہیں کہ تو نے کیسے یہ بات سلمان سے کہی؟ اسلام آنے کے بعد نہ کوئی عرب ہے نہ عجم۔ انسان کی بلندی کا جو معیار ہے، جو اسٹیٹس ہے، وہ اس کا تقویٰ ہے، اس کا پاک کردار ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا، جیسی اس نے پلٹ کر کہا نبی سے، اس عرب نے کہا یہ عرب نہیں ہے، ہم عرب ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ سنو، یہ سلمان ہے کون؟ یہ سلمان وہ ہے جس سے آسمانوں میں اللہ محبت کرتا ہے، زمین پر اللہ کا نبی محمد محبت کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ روایتیں بتاتی ہیں اس کے بعد وہ شخص خاموش ہو کر کے شرمندہ ہو گیا۔ ایک روایت سلمان کو سب کے سامنے برداشت کرنے پڑی نا، توہین برداشت کرنی پڑی نا۔ اب سنیے دوسرا واقعہ جو میں نے لاسٹ مجلس میں نہیں پڑھا تھا۔ حضرت سلمان جب ارادہ کرتے ہیں کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے، روایتوں میں لکھا ہے کہ خلیفہ دوم دوسرے خلیفہ کے پاس پہنچے اور کہتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بیٹی وہ ہے کہ جو رسول کی زوجہ حفصہ کی بہن ہے۔ کہتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ دوم نے نفرت کی نگاہوں سے دیکھا سلمان کو اور کہا کہ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، تم نے بہت بڑی بات کہی ہے، ہم عرب کے سردار، تمہیں عربی ٹھیک سے بولنی تک نہیں آتی، ایران کے رہنے والے، تم ہماری بیٹی سے شادی کرو گے؟ تم ہمارے فیملی میں آنا چاہتے ہو؟ پھر اس کے بعد سلمان تو خاموش ہو کر چلے گئے۔ انہیں غصہ آ گیا، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم نے دیکھا محمد رسول اللہ نے اس کو کتنا چڑھا رکھا ہے۔ ہماری آسان لفظ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کتنا چڑھا رکھا ہے کہ آج یہ ہماری بیٹیوں سے شادی کرنے کی بات کر رہا ہے، میں اس کی شکایت رسول سے کروں گا۔ یہ شکایت لے کر کے رسول کے پاس آئے۔ سوچئے اتنا عظیم صحابی، کیسی کیسی بے عزتیاں جھیلنی پڑ رہی ہیں، لیکن مذہب سے پیچھے نہیں ہٹے، اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے، ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آئے رسول کے پاس آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ آپ نے سلمان کو کچھ زیادہ ہی چڑھا دیا ہے، آج ہمارے گھر اپنی بیٹی کا رشتہ لینے آئے تھے۔ رسول نے پلٹ کر سوال کیا، یہ بتاؤ کیا سلمان مسلمان نہیں ہے؟ یہ بتاؤ کہ کیا سلمان، تم نے سلمان کے بارے میں ہماری زبان سے فضیلتیں نہیں سنی؟ جیسے ہی انہوں نے یہ جملے سنے، یہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ سلمان کے خلاف کچھ سننے کو تیار نہیں ہیں۔ عزیزان محترم، دنیا سمجھتی کیوں نہیں؟ وہ رسول جو سلمان کے خلاف سننے پر تیار نہیں ہے، وہ رسول کل ایمان کے بارے میں، کل ایمان کے خلاف سننے پر کہاں سے تیار ہو جائے گا؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کل ایمان علی ہے۔ بہرحال حضرت سلمان، روایتوں میں لکھا ہے کہ ایک دن ایک بازار سے گزر رہے ہیں، حضرت سلمان نے دیکھا کہ ایک جوان ہے جو
زمین پر گر گیا ہے اور لوگ اس کے گرد حلقہ بنا کر کھڑے ہوئے ہیں، اسے گھیر کر کھڑے ہوئے ہیں، زمین پر پڑا ہوا ہے وہ جوان، اور وہ جوان کبھی ادھر کروٹ لیتا ہے کبھی ادھر کروٹ لیتا ہے۔ سلمان پہنچے، پوچھتے ہیں بھائی کیا بات ہے، کیوں تم لوگ بھیڑ لگائے ہوئے ہو، کیا ہوا ہے اسے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اس کی عقل ٹھکانے پر نہیں ہے۔ سلمان اس کے قریب بیٹھ گئے، اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ حضرت سلمان پوچھتے ہیں بتاؤ بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں دیوانہ نہیں ہوں۔ جناب سلمان پوچھتے ہیں پھر تمہیں ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا کہ وہ دیکھیے، وہ ایک لوہے کے کام کرنے والے کی دکان ہے جہاں لوہے کی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ میں جب وہاں سے پاس ہوا گزرا تو میں نے دیکھا کہ جو لوہار تھا وہ لوہے کی چیزوں کو آگ سے نکالتا تھا، ایک بڑے لوہے پر رکھ کر کے اسے کوٹتا تھا، ہیمر سے، ہتھوڑی سے اسے کوٹتا تھا۔ میں نے جب دیکھا تو مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی جس میں اللہ فرماتا ہے کہ جہنم والوں کو لوہے کے آگ کے گرز سے، گرز کہتے ہیں لوہے کا ایک، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا دوں، لوہے کا ایک موٹا راڈ، بھاری راڈ، اس لوہے کے گرم جلتے ہوئے راڈ سے جہنمیوں کے سروں پر مارا جائے گا۔ وہ کہتا ہے مجھے وہ آیت یاد آ گئی اور بس مجھے چکر آیا اور میں گر پڑا۔ جیسے جناب سلمان نے یہ جملہ سنا، جناب سلمان سمجھ گئے کہ یہ ایمان والا جوان ہے، اس کے دل میں ایمان پایا جاتا ہے، اس کے دل میں جہنم کا خوف پایا جاتا ہے۔ جناب سلمان فرماتے آج سے میں تجھے اپنا بھائی بناتا ہوں۔ اس کو اس کے گھر لے کر کے پہنچایا۔ اب جناب سلمان، کچھ دن بعد پتہ چلا کہ وہ جوان مرنے والا ہے۔ جناب سلمان اس کے دروازے پر پہنچے، گھر کے اندر گئے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ وہ دنیا سے جا رہا ہے، سلمان کو دیکھا بہت خوش ہوا، اور اس کے بعد جناب سلمان فرماتے ہیں کہ بھائی تم دنیا سے جا رہے ہو؟ کہنے لگا ہاں میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ سلمان نے اب سر اٹھایا اور ایک جملہ کہا، کہنے لگے اے ملک الموت، میں تم سے کہتا ہوں اس کی روح آرام سے نکالنا۔ سنیے گا، جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ کہا، وہاں تو بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے، سارے لوگوں نے آواز سنی، ملک الموت کی آواز۔ ملک الموت نے جواب دیا، اے سلمان میں کسی سے بات تو نہیں کرتا، لیکن آپ عاشق رسول اور عاشق علی ہیں، اس لیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اے سلمان میں ہر مومن کی روح محبت اور عزت کے ساتھ پیار سے نکالتا ہوں۔ ہر مومن کی روح، جو اللہ والا ہو، رسول والا ہو، اہل بیت والا ہو، وہی تو مومن ہے۔ میں اس کی روح بڑے پیار اور محبت سے نکالتا ہوں، رسپیکٹ کے ساتھ، عزت کے ساتھ نکالتا ہوں۔ عزیزان محترم، آپ نے غور فرمایا یہ کون ہے؟ سلمان ہے، نہ نبی ہیں، نہ رسول ہیں، نہ امام ہیں، سلمان ہیں۔ یہ سلمان وہ ہیں جن سے ملک الموت نے باتیں کی اور سب نے سنی۔ یہ سلمان وہ ہیں کہ جن سے رسول نے فرمایا تھا اے سلمان جب تمہارے موت کا وقت آئے گا اس سے پہلے تم قبرستان جانا، قبرستان کا مردہ تم سے بات کرے گا۔ سلمان نے دنیا کو بتا دیا، تم اہل بیت کے معجزوں پر حیرانگی ظاہر کرتے ہو، تعجب کرتے ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم شک کرتے ہو، میں تمہارا شک دور کیے دیتا ہوں۔ میں سلمان ہوں، میں علی کا نوکر ہوں، میں علی کا غلام ہوں، میں علی کا صحابی ہوں۔ جب غلام ایسا ہے جس سے ملک الموت بھی بات کرتا ہے، قبر کا مردہ بھی اٹھ کر کے بات کرتا ہے، تو اگر ہمارا امام علی مردے کو زندہ کر دے تو شک کس بات کا کرتے ہو؟ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ غور فرمایا آپ نے؟ یہ ہیں حضرت سلمان۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت سلمان ایک دن مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، مسجد میں ایک صاحب ہے جو مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ وہی صاحب ہیں کہ جنہوں نے اپنی بیٹی سے شادی کرنے سے سلمان کو انکار کیا تھا۔ انہوں نے سلمان کو دیکھا اور پوچھا سلمان مسجد میں کوئی ہے؟ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ ہاں کوئی تو ہے، مسجد میں کوئی ہے، لیکن میں اسے پہچانتا نہیں ہوں، میں اسے پہچانتا نہیں ہوں۔ پہچاننا اور ہے، جاننا اور ہے۔ کسی کو جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ کیا اسے حقیقت میں پہچانتے ہیں کہ وہ ہے کیا، اس کی بلندی کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے،
اس کی فضیلت کیا ہے، اسے کہتے ہیں جان پہچاننا، پہچان لینا اسے کہتے ہیں۔ کہتے ہیں ہاں کوئی تو ہے لیکن میں اسے پہچانتا نہیں ہوں۔ یہ صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، سلمان اپنے راستے چلے گئے، یہ مسجد میں آ گئے۔ مسجد میں آئے تو دیکھا امیر المومنین نماز پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی امیر المومنین کو دیکھا انہیں غصہ آ گیا۔ امیر المومنین پہ غصہ نہیں ہے، سلمان پہ غصہ ہے۔ انہوں نے نماز نہیں پڑھی، سیدھے اپنے جوتے پہنے اور رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے آج میں بتاؤں گا رسول اللہ سے کہ سلمان جھوٹ بولتے ہیں۔ آج تو سلمان کا جھوٹ پکڑ لیا، بڑے خوش ہیں۔ رسول اللہ کی خدمت میں آئے، رسول اللہ فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بڑی تعریفیں کرتے ہیں سلمان کی، سلمان یہ سلمان وہ سلمان وہ، آج تو میں نے دیکھا ہے کہ سلمان جھوٹ بولے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کیا جھوٹ بولے؟ کہنے لگے جھوٹ یہ بولے کہ میں نے ان سے پوچھا مسجد میں کون ہے، کہنے لگے میں اسے پہچانتا نہیں ہوں۔ دن بھر علی کے ساتھ رہتے ہیں، ہر وقت علی کے ساتھ نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں میں پہچانتا نہیں ہوں۔ رسول اللہ فرماتے سلمان کو بلاؤ۔ حضرت سلمان کو بلایا گیا۔ رسول اللہ فرماتے سلمان یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ مسکرا رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جو شکایت لے کے آیا ہے اس کو تو اس بات کا انتظار ہے نا کہ رسول اللہ سلمان کو ڈانٹیں گے، سلمان کو سزا دیں گے جھوٹ بولنے کی، تو وہ بھی بڑا اندر سے خوش ہے۔ لیکن جیسی اس نے دیکھا کہ رسول سلمان کو دیکھ کے مسکرائے، ان کے تو ارمان پہ پانی پھر گیا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ رسول فرماتے ہیں ابھی سلمان بتائے گا کہ اس نے کیوں کہا کہ مسجد میں جو ہے میں اسے پہچانتا نہیں ہوں۔ سلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے جھوٹ تو نہیں بولا۔ یہ کہتے ہیں میں نے جھوٹ بولا، میں نے تو جھوٹ بولا ہی نہیں۔ رسول فرماتے ہیں کیسے؟ سلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک دن آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا، میں نے پہچانا یا علی نے پہچانا، مجھے کسی نے نہیں پہچانا، یا علی نے پہچانا یا اللہ نے پہچانا، اور علی کو کسی نے نہیں پہچانا، یا اللہ نے پہچانا یا محمد مصطفیٰ نے پہچانا۔ تو جب آپ اور اللہ ہی علی کو پہچانتے ہیں تو بھلا میں کہاں سے علی کو پہچانوں گا کہ علی کا رتبہ کیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد صلی اللہ محمد۔ غور فرمایا آپ نے؟ جب سلمان اتنی بلندی تک پہنچ کر ایمان کے، امام فرماتے ہیں ایمان کے 10 درجے ہیں، 10 لیولز ہیں ایمان کے، یہ سارے لیولز، سارے درجے جسے ملے ہیں اسے سلمان کہا جاتا ہے۔ 10 درجے، 9 درجے ملے ہیں حضرت ابوذر کو، 8 درجے ملے ہیں حضرت عمار کو، 7 درجے ملے ہیں حضرت مقداد کو۔ انشاءاللہ حضرت مقداد کا بھی تذکرہ ہوگا، حضرت میثم تمار کا بھی تذکرہ انشاءاللہ کروں گا، حضرت کمیل کا بھی تذکرہ کروں گا جتنا میں کر سکا۔ عزیزان محترم آپ غور فرمائیں، یہ ہیں حضرت سلمان۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ انہیں گورنر بنا کر کے بھیجا گیا ہے دوسری ہی خلافت کے زمانے میں۔ ان کو یہ بات تو میں نے واقعات سنا، یہ رسول اللہ کی زندگی کے، اب ہمارے نبی دنیا سے گزر چکے ہیں، تشریف لے جا چکے ہیں، پھر خلافتیں آئیں لیکن انہوں نے کبھی بیعت نہیں کی۔ ایک دن کسی نے ان سے سوال کیا سلمان تم نے فلاں کی بیعت کیوں نہیں کی؟ سلمان نے کہا کہ اگر کاش تم لوگ رسول کے بعد علی کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو اللہ آسمانوں سے اور زمینوں سے اتنی برکتیں نازل کرتا کہ شاید کسی قوم پر، کسی امت پر اتنی برکتیں نہیں آئی ہوں گی۔ کتنا اچھا جملہ فرمایا حضرت سلمان نے، اللہ اتنی برکتیں اتارتا اگر تم علی کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے۔ حضرت سلمان بہت دکھی رہتے تھے، بہت غمگین رہتے تھے کہ امیر المومنین کو ان کا حق کیوں نہیں ملا۔ حضرت سلمان ان کو گورنر بنا کر کے بھیجا گیا مدائن، جو مدینے سے تقریباً 1036 کلومیٹر 1036 کلومیٹر یا اس سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے۔ مدینے سے مدائن، عراق میں ہے مدائن، مدینہ سعودی عرب میں۔ انہیں بھیج دیا گیا، یہ وہاں پہنچ گئے۔ لوگوں نے کہا چلیے گورنر ہاؤس ہے یہاں پر رہیے، نہیں، کرائے کی ایک دکان لی اور اسی میں اپنی زندگی شروع کر دی، یا کچھ روایتیں ہیں کہ کرائے کا ایک مکان لیا، اس میں اپنی زندگی شروع کر دی۔ بہرحال حضرت سلمان بالکل سمپل لائف، 5000 درہم ان کی تنخواہ تھی،
ساری تنخواہ غریبوں میں، فقیروں میں، ان میں بانٹ دیتے تھے، تھوڑا سا پیسہ اپنے پاس بچاتے تھے، اور اس پیسے سے حضرت سلمان کھجور کی پتیاں خرید کے لاتے تھے اور ان کی ٹوکریاں بناتے تھے، باسکٹ بناتے تھے، کھجور کی پتیوں کی ٹوکریاں بناتے تھے اور اسے بیچتے تھے۔ 1 درہم میں ان کا کام ہو جاتا تھا، وہ ٹوکری بن جاتی تھی، لیکن اسے 3 درہم میں بیچتے تھے، یعنی 1 درہم میں 1 ٹوکری کی وہ پتیاں ملتی تھیں، ان کو ملتی تھیں، یہ اسے بناتے تھے اور 3 درہم میں بیچتے تھے۔ 1 درہم جیسے ہی انہیں 3 درہم ملتے تھے نا، 1 درہم فوراً صدقہ کرتے تھے۔ 1 درہم سے کسی غریب کی جا کر کے خود پرٹیکولر مدد کرتے تھے، اور 1 درہم رکھتے تھے اپنے کھانے پینے کے لیے۔ اتنی سمپل لائف تھی حضرت سلمان کی۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ دور شہر کا ایک آدمی پہلی بار مدائن میں آیا، مسافر تھا، اس کے کندھے پر بڑا بوجھ تھا، بڑا سامان تھا۔ حضرت سلمان بالکل سمپل کپڑوں میں، بالکل نارمل آدمی کی طرح، نہ کوئی سیکیورٹی، نہ کچھ نہیں، پورے شہر میں گھومتے تھے۔ اس کی نظر پڑی حضرت سلمان پر، اس کو لگا کہ شاید یہ کوئی بڑا غریب آدمی ہے۔ اس نے حضرت سلمان کو پکارا، ادھر آؤ بھائی، کون ہو تم؟ یہ میرا بوجھ ہے، اسے اٹھا کر کے فلاں جگہ تک پہنچانا ہے۔ حضرت سلمان آگے بڑھے، جلدی سے اس کا بوجھ اٹھایا، کندھے پر رکھ لیا۔ اب مدائن کے لوگ تو پہچان گئے تھے، گورنر صاحب یہی ہیں، حضرت سلمان ہی گورنر ہیں شہر کے، اور پورا شہر چلا رہے ہیں، اچھی طریقے سے شہر چل رہا ہے۔ جیسے ہی جناب سلمان بوجھ لے کر کے، اس کا سامان لے کر کے کندھے پر رکھ کر کے لے جانے لگے، اب جو آس پاس کے لوگ گزر رہے تھے، سب نے سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، گورنر ہے نا بھائی شہر کے۔ اب یہ مسافر پریشان کہ لوگ سبھی نے سلام کیوں کر رہے ہیں۔ اس نے ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی یہ ہیں کون؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ گورنر ہیں شہر کے۔ جیسے ہی پتہ چلا، وہ تو سلمان کے پیروں پر پڑ گیا، پیر پکڑ لیے، معاف کر دیجئے، بڑی غلطی ہوئی، مجھے کوئی سزا مت دیجیے گا، میں نے گستاخی کی۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں بھائی پریشان مت ہو، میرے نبی کی سنت ہی یہی ہے، میرے نبی کا طریقہ ہی یہی ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا، اگر کسی کی ضرورت ہو تو مدد کرنا۔ میرے نبی کا قول یہی ہے کہ اصلی مسلمان وہی ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ کہنے لگا نہیں، آپ یہ بوجھ اتاریے، میں خود اپنے کندھے پر لے کے جاؤں گا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں نہیں، یہ بوجھ تو اب میں نے کندھے پر رکھ ہی لیا ہے، جب تک تمہارے گھر نہ پہنچا دوں یہ میرے کندھے سے نہیں اترے گا۔ حضرت سلمان اس کا بوجھ لے کر کے اس کے گھر تک جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ کیریکٹر اور یہ کردار ہے ان لوگوں کا کہ جو خاندان اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں اور جنہیں اصحاب اہل بیت کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت سلمان، روایتیں بتاتی ہیں کہ مدائن میں ایک وقت وہ آیا جو سلمان کے انتقال کا وقت ہے۔ حضرت سلمان انتقال کا وقت آیا، روایتیں بتاتی ہیں کہ سلمان اپنے غلام زازان سے فرماتے ہیں، زازان دیکھ میرے انتقال کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت سلمان لیٹے ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ زازان میں دنیا سے گزر جاؤں گا، تم مجھے غسل و کفن مت دینا۔ کہنے لگا پھر آپ کو کون غسل و کفن دے گا؟ حضرت سلمان فرماتے ہیں مجھے وہی غسل و کفن دے گا جس نے رسول اللہ کو غسل و کفن دیا تھا، وہی میرے جنازے پر نماز پڑھائے گا۔ زازان حیران ہے، وہ تو مدینے میں ہے، امیر المومنین علیہ السلام تو مدینے میں، یہ مدائن ہے، وہ کیسے اتنی جلدی آئیں گے؟ سلمان کہتے تم فکر مت کرو، سلمان وہ ہیں کہ جنہیں اللہ اکبر اہل بیت نے اتنا علم دیا ہے، اتنا علم دیا ہے کہ یہ اہل بیت کے رازوں کو جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں تم فکر مت کرو۔ سلمان نے آنکھیں بند کر لیں، دنیا سے گزر گئے۔ ادھر نماز فجر کا وقت ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ امیر المومنین اپنے غلام قمبر کے ساتھ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں۔ مولا امیر المومنین نے نماز تمام کی اور اس کے بعد فرمایا تمہارا بھائی سلمان دنیا سے گزر گیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام ادھر وہ دنیا سے گزرے، ادھر امیر المومنین نے یہ فرمایا نماز فجر کے بعد۔
مولا امیر المومنین سیدھے اپنے گھر میں تشریف لائے، رسول اللہ کا عمامہ سر پر لگایا، رسول اللہ کی چادر اوڑھی، رسول اللہ کی تلوار اپنے کمر میں حمائل کی، رسول اللہ کا ایک ناقہ ہے جسے کہتے ہیں غضبہ، یا کچھ روایتیں گھوڑے پر، رسول اللہ کا جو اونٹ تھا اس کا نام تھا غضبہ، اس پر سوار ہوئے، قمبر کو ساتھ میں لیا اور فرماتے ہیں قمبر 1 سے لے کر 10 تک تم گننا شروع کرو۔ قمبر حیران ہے نا، مولا وہ تو مدائن میں ہے، مولا فرماتے ہیں 1 سے 10 تک گننا شروع کرو۔ قمبر نے آنکھیں بند کی، 1 سے 10 تک گننا شروع کیا، مولا فرماتے ہیں آنکھیں کھولو۔ جیسے یہ آنکھیں کھولی تو دیکھا سلمان کے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں، حضرت سلمان کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے، سلمان کے چہرے پر کپڑا پڑا ہوا ہے، چادر پڑی ہوئی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جیسے ہی چہرے سے چادر ہٹائی، سلمان مسکرائے، اٹھنا چاہا علی کے احترام میں، مولا علی نے اشارہ کیا، سر پھر واپس تکیہ پر رکھ دیا۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے غسل و کفن دیا سلمان کو۔ اللہ اکبر! علی کے ہاتھوں سے جسے غسل و کفن نصیب ہو جائے کتنے نصیب والا ہوگا، آپ سوچیے تو صحیح۔ حضرت سلمان، جنازہ رکھا گیا، نماز جنازہ ہونے جا رہی ہے۔ ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا 2 لوگ اچانک سامنے آئے، اچانک سامنے سے آئے اور آ کر ایک علی کے ادھر کھڑا ہو گیا اور ایک ادھر کھڑا ہو گیا۔ علی آگے کھڑے ہیں نا، جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں تھوڑے فاصلے پر، ایک ادھر اور ایک ادھر۔ نماز جنازہ ہو گئی، جب نماز جنازہ ہو گئی تو یہ دونوں غائب ہو گئے۔ لوگوں نے امیر المومنین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ تھے جو آئے اور آپ کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی؟ سلمان کی اور چلے گئے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اس میں ایک میرے بھائی جعفر طیار تھے۔ کب شہید ہو چکے ہیں جعفر طیار؟ جنگ تبوک میں، جنگ موتا میں شہید ہو چکے ہیں حضرت جعفر طیار۔ فرماتے ہیں کہ ایک میرے بھائی جعفر طیار تھے اور دوسرے حضرت خضر تھے۔ پھر امیر المومنین فرماتے ہیں سنو، جب میں نماز جنازہ پڑھا رہا تھا، سلمان کی فضیلت یہ ہے، آسمان سے اتنے فرشتے اترے کہ 70 صفیں فرشتوں کی لگی ہوئی تھیں اور ہر صف میں 1,000 فرشتہ تھا۔ اللہ اکبر! آسمان سے بھیجے گئے، یہ فرشتے آسمان پر بیکار نہیں بیٹھے، یہ عبادت کر رہے ہیں، ان کو عبادتیں رکوا کر کے زمین پر بھیجا گیا ہے، جاؤ جا کر کے سلمان کی نماز جنازہ پڑھو۔ کیا شان ہے سلمان کی، وہ سلمان کہ جن کی توہین کی گئی۔ امیر المومنین کی حدیث بڑی خوبصورت حدیث ہے، فرماتے ہیں الناس اعداء ما جہلوا، لوگ جس کے بارے میں نہیں جانتے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، جس سے جاہل ہوتے ہیں اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ نہیں جانتے تھے نا، اس لیے تو اس طرح سے توہین کر رہے تھے، اس طرح سے انسلٹ کر رہے تھے سلمان کی۔ سلمان کا رتبہ کوئی رسول سے پوچھے، سلمان کا رتبہ کوئی علی سے پوچھے، سلمان کا رتبہ کوئی جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ سے پوچھے۔ عزیزان محترم، جس کی زندگی میں کوئی بھی خواہش علی کی خواہش کے خلاف نہیں ہو سکتی تھی، وہی کام کرتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ جو میں نے پڑھا بھی، کہ سلمان نے زندگی میں جو بھی کام کرنا چاہا، پہلے دیکھا میرا مولا کیا چاہتا ہے، اس کے بعد وہ کام کیا ہے۔ شیعہ کو ایسا ہونا چاہیے عزیزان محترم کہ ہمارا مولا کیا چاہتا ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچ لیں۔ آپ یقین کیجئے، اگر آپ یہ ساری چیزیں انسان کے اندر آ جائیں تو انسان پھر اس کو اپنی دعائیں زبان پر لانے کی ضرورت نہیں ہوگی، دل میں دعا ہوگی اور اللہ قبول کر لے گا۔ عزیزان محترم، یہ سلمان جن کے جنازے پر ہمارا مولا بصورت معجزہ پہنچ گیا۔ ایک صحابی کا جنازہ ہے، علی معجزے سے پہنچ گئے، غسل بھی دیا، کفن بھی دیا۔ میں کہوں گا سلمان بڑے خوش نصیب تھے، پردیس میں انتقال ہوا۔ علی جیسا مولا تھا، کریم مولا تھا، جس نے آ کر کے اپنے ہاتھوں سے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، نماز جنازہ بھی پڑھی، دفن بھی کیا۔ لیکن ہائے علی کا بیٹا حسین،
کربلا کے ریگزار میں، کربلا کے صحرا میں حسین بھی پردیسی تھے، کوئی مدد کرنے نہ آیا۔ ہاں عزادارو، نبی کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کی سرزمین پر ذبح کر دیا گیا۔ ہاں عزادارو، روایتیں بتاتی ہے کہ ذبح کرنے کے بعد بھی ظالموں کو چین نہیں تھا۔ کوئی امامہ لوٹ لے گیا، کوئی حسین کی تلوار لوٹ لے گیا، کوئی حسین کی عبا لوٹ لے گیا، کوئی حسین کی نالین لوٹ لے گیا۔ ہاں عزادارو، روایتیں بتاتی ہے کہ ابھی بھی لوگوں کو چین نہ آیا۔ ہاں عزادارو، جب عصر عاشورہ تھی، حسین کی شہادت کے بعد جب اسباب لوٹے جا رہے تھے تو ایک ظالم تھا جس کا نام تھا جمال۔ ہاں عزادارو، جب مختار نے انتقام لینا شروع کیا تب یہ بات کھل کر کے سامنے آئی۔ ہاں عزادارو، یہ جمال ملعون وہ ہے کہ جب اسے پکڑ کر لایا گیا، مختار نے پوچھا، اے جمال یہ بتا تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا تھا؟ جمال کہتا ہے، اے امیر، میں نے بس ایک کام کیا تھا کہ جب حسین شہید ہو گئے، حسین کے خیمے لوٹ لیے گئے، تو میں سوچ رہا تھا کہ میرے ہاتھ تو کچھ بھی نہ لگا، پتہ نہیں یزید انعام دے گا یا نہیں دے گا۔ وہ کہتا، میں حسین کے جنازے کے قریب آیا، میں نے دیکھا حسین کی انگلیوں میں ایک انگوٹھی تھی، مجھے وہ انگوٹھی بہت پسند آئی۔ میں نے دیکھا آس پاس کوئی نہیں ہے، میں نے جیب سے چھری نکالی، میں حسین کے جنازے کے قریب بیٹھ گیا، حسین کے ہاتھ کو پکڑا، جیسے ہی حسین کی ہاتھ سے انگوٹھی نکالنی چاہی، انگوٹھی نہیں نکلی، میں نے چھری نکالی، حسین کی انگلی کو کاٹنا شروع کیا، میں نے انگلی کاٹ دی، انگوٹھی لے کر جیب میں رکھ رہا تھا، جیسے ہی جیب میں رکھ رہا تھا کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی، وہ بی بی کہہ رہی تھی، اے ظالم، ارے میرا بچہ دنیا سے جا چکا ہے، میرے بیٹے نے کیا خطا کی ہے، مرنے کے بعد بھی اس پر ظلم کر رہے ہو۔ عزادارو، حسین پر شہادت کے بعد بھی کتنے ظلم ہوئے۔ روایتیں بتاتی ہے جب حسین شہید ہو گئے، ظالم گھوڑے سے نیچے اترنا چاہتے تھے، عمر ابن سعد نے آواز دی، کوئی گھوڑے سے نہیں اترے گا، گھوڑوں پر بیٹھے رہو، ابھی ان جنازوں کو پامال کرنا ہے، ان گھوڑوں کو ان جنازوں کے اوپر دوڑانا ہے۔ عزادارو، جیسے ہی لشکر یزید والوں نے سنا، لشکر یزید کے لوگ نکل کر باہر آئے اور آ کر کہتے ہیں، حبیب سے میری رشتہ داری ہے، حبیب کے جنازے کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ حبیب کا جنازہ اٹھا کر لے گئے، کچھ لوگ اور آگے آئے، کہتے ہیں زہیر ابن قین سے رشتہ داری ہے، ہمارے قبیلے کا تھا، ہم اس کے جنازے کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ ابھی زہیر کا بھی جنازہ چلا گیا، حر کا جنازہ بھی ہٹا لیا گیا، سب کے جنازے ہٹ گئے، اکیلا ایک جنازہ بچا جو حسین ابن علی کا جنازہ تھا۔ عزادارو، روایتیں بتاتی ہے 17 یا 13 گھوڑ سوار گھوڑا لے کر تیار ہوئے، جیسے ہی گھوڑے کو دوڑانا چاہتے تھے، بیچ میں حسین کا جنازہ ہے۔ ارے زینب نے مدینے کا رخ کیا، نانا آئیے دیکھیے، سب کے جنازے ہٹ گئے، سب کے وارث موجود تھے، سب کے رشتہ دار موجود تھے، ہائے آپ کے نواسے کا جنازہ پامال سمے اسپا ہو رہا ہے۔ واہ غربتا، واہ حسین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ما تم حسین۔